تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں پہلے تو شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل ایک قرآن سے روحانی علاج ہم ناظرین کو بتاتے ہیں۔ آج جو قرآن سے ایک وظیفہ میں نے آپ کو بیان کرنا ہے، وہ ایک ایسا وظیفہ ہے، قرآنی آیات ہے کہ پہلے تو میں آپ کو عرض کروں کہ بعض اوقات زندگی میں اس طرح کے معاملات درپیش آ جاتے ہیں، اس طرح کے معاملات میں گھر جاتے ہیں کہ بندہ کسی ناجائز مقدمات میں گھر جاتا ہے، پھنس جاتا ہے، نکلنے کی بظاہر کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی، بڑا ذہنی الجھن، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، بیچارے بہت آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، اور بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ کورٹ کچہری کے معاملات میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ پاک سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک ایسا وظیفہ کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی کسی ناجائز مقدمے میں گھر گیا ہو، پھنس گیا ہو، کورٹ کچہری کے معاملات میں پھنس گیا ہو، تو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں، اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ہر نماز کے بعد، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ یہ آیت پڑھنا شروع کر دیں، 133 مرتبہ 133 ٹائمز اول اور آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے آپ اس مصیبت سے، اس ناجائز مقدمے سے الحمدللہ عز و جل نکل آئیں گے۔ غیبی طور پر ایسا کوئی نہ کوئی سبب بن جائے گا، آپ کے لیے ایسی راہیں کھل جائیں گی کہ آپ اس آزمائش سے نکل آئیں گے۔ مگر یاد رکھیے گا کہ اگر ناحق کسی مقدمے میں گھرے ہونا تو اسی صورت میں ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اسی صورت میں ہی آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ ناحق پڑھنے والا از خود مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر پتہ ہے کہ کسی غلط کام میں پھنسے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ناجائز کیا ہے، پھر بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں تو پھر خود اور مزید آزمائش میں گھر جائیں گے۔ تو اللہ نہ کرے ناجائز کسی مقدمے میں گھر جائیں تو آپ یہ پڑھیں، بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی ایک نماز کو فکس کر کے اس کے بعد آپ یہ پڑھنا ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، کسی بھی ایک نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد پڑھنے والا نہیں، کسی بھی ایک نماز کے بعد 133 ٹائم یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، بفضلہ تعالی، بڑے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، بات چیت کرنے کا۔ آپ کے کامنٹس اب انشاءاللہ الکریم ہم پروگرام میں شامل کریں گے، میسیجز شامل کریں گے۔ پہلے تو لیتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد عمیر ہے۔ جنید بھائی، بے اولادی کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ چلیں ہاتھوں ہاتھ میں عرض کر دیتا ہوں، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بھی، اور عمیر بھائی آپ کے لیے بھی، کہ جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باری او یہ پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا۔ جی، نیکسٹ کون؟ اس میں لڑائی جھگڑے وغیرہ بہت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اچھا، گھروں میں لڑائی جھگڑے، اس کی بہت ساری بھائی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال میں وظیفہ انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو عرض کروں گا، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے کاروبار کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری والدہ کا نام نسرین کوثر ہے اور میرا نام جعفر حسین ہے۔ اچھا، جعفر نام آپ نے اپنا بتایا اور نسرین کوثر والدہ کا نام بتایا۔ کاروباری مسائل، اللہ پاک آسانی فرمائے جعفر بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کر کے کاروباری مسائل کے حل کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ جی، نیکسٹ کال۔ ہمارے اولاد نہیں ہے، 8 سال ہو گیا شادی کو۔ اچھا، صحیح، بے اولادی کا معاملہ، اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔
علی صاحب میری مسز ہے یہ کمر میں درد بہت زیادہ ہے اور دماغ میں بھی درد رہتا ہے. صحیح ہے، دماغ میں بھی درد، کمر میں بھی درد. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. تو عمرہ پہ جانا ہے تو اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھا کریں؟ اللہ اکبر. ہر مسلمان کی یہی تمنا ہوتی ہے، عاشق رسول کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا کی زیارت کریں اور کعبۃ المشرفہ کا طواف کریں، طواف کعبہ نصیب ہو، حتیم کعبہ میں نوافل پڑھنا نصیب ہو جائیں، مقام ابراہیم پر 2 گانا ادا کرنا نصیب ہو جائے، تب صفا مروہ کی سعی نصیب ہو جائے اور ماشاءاللہ گنبد خضرا کے جلوے نصیب ہوں. اللہ پاک ہم سب کو بار بار حرمین طیبین کی بادب حاضری نصیب فرمائے. اس کا بھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کروں گا کہ اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا. وظیفہ کیا ہے؟ کچھ پہلے آپ کو ایک امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ماہ شعبان المعظم کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ عطا فرمایا ہے جو تمام ہی عاشقان رسول کے لیے ہیں، تمام مسلمانوں کے لیے، دنیا بھر میں رہنے والے عاشقان رسول ماہ شعبان المعظم میں کون سا وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے اور اس وظیفے کی کیا برکات ہیں، کیا فوائد ہیں، پڑھنے والے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، کیا اس کے مسائل حل ہوں گے. آئیے پہلے ماہ شعبان المعظم کا وظیفہ دیکھتے ہیں. جی چلائیے. شعبان کا مخصوص عمل، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر 33 بار یعنی 33 ٹائم، اول آخر 11 بار درود شریف ماہ شعبان کے اندر دن رات میں کسی بھی وقت باوضو پڑھ لیجئے. شعبان میں روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مراد پوری ہونے کے لیے بہترین عمل ہے. پڑھنے میں اپنی مراد ذہن میں رکھنی ہے. مثلا دیدار تاجدار مدینہ و مدینہ شریف، حج و عمرہ، روزی میں برکت، قرض اترنے، مرض دور ہونے، بیٹے یا بیٹی کی خواہش، شادی ہونے، ٹینشن سے نجات پانے، دکان و مکان کے مسائل حل ہونے، دینی امتحان میں اعلیٰ کامیابی پانے، گھریلو زندگی خوشگوار گزرنے، اچھی نوکری ملنے، حافظہ مضبوط ہونے وغیرہ وغیرہ میں سے جو بھی جائز مراد ہو اسے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کیجئے. اللہ کریم چاہے گا تو ضرور کرم ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. وہ کیا بات ہے، ماہ شعبان کی نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ ماہ شعبان المعظم کا وظیفہ سورۃ الکوثر کا یہ ضرور پڑھنے کی نیت فرما لیجیے. انشاءاللہ الکریم بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات بھی میں عرض کر دیتا ہوں اور روحانی علاج ہمارے جن ناظرین نے معلوم کیے ہیں وہ روحانی علاج بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اچھا، پہلے تو یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں اور آپس میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ آپس میں محبتیں پیدا ہوں. دیکھیں وظائف تو بہت سارے ہیں، میں آپ کو کئی وظائف عرض کر سکتا ہوں، لیکن وظیفہ بھی میں ایک ہی عرض کروں گا آپ کو تاکہ آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. اور اس میں ایک مدنی مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا، ایک نصیحت بھی عرض کروں گا. دیکھیں قوت برداشت ہم اپنے اندر پیدا کریں، غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں. بہت سارے جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا، یہ جذبات میں جب ہم آ جاتے ہیں، تیش میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، درگزر سے کام نہیں لیتے، صبر و تحمل سے اپنے معاملات کو لے کر نہیں چلتے، تو پھر یہی نتائج پھر سامنے آتے ہیں. تو خدارا ہماری کوشش بھی ہوتی ہے، ہماری خواہش بھی ہوتی ہے گھر میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، محبتیں قائم رہیں، تو صبر و تحمل کے ساتھ برداشت بھی کرنا پڑے گا کہ اپنے درگزر کے ساتھ کئی معاملات یہ لے کر چلنا پڑیں گے. صحیح ہے، تو بہت سارے مسائل الحمدللہ عز و جل حل ہو جائیں گے. اچھا، شیطان کی دیکھیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان یہ جدائیاں پیدا کروانے، تو خدارا شیطان کو کامیاب نہ ہونے دیں، شیطان کی ہر وار کو جو ہے نا ناکام کرنے کی کوشش کریں اور انشاءاللہ الکریم بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. صبر صبر اور صبر سے کام لیجئے. ہے فلاح و کامرانی نرمی اور آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. تو نرمی اور آسانی میں الحمدللہ بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ میرا مدعا سمجھ گئے ہوں گے، تو ان معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا. اب آئیے وظیفہ. دیکھیں اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں نا، آپس میں نا اتفاقیاں رہتی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہوں، جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں
نہیں آپ کسی پر پڑھ کر دم نہیں کر سکتے، پانی پہ دم کر کے نہیں پلا سکتے، آپ یہ عمل کر لیں، آپ کے گھر میں دیکھیں ماشاءاللہ محبتیں پیدا ہوں گی۔ جب بھی گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اللہ اکبر، بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ وظیفہ ایک ہی فوائد دو حاصل ہوں گے، ایک تو یہ لڑائی جھگڑے یہ ختم ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہوں گی، اور دوسرا کیا فائدہ حاصل ہوگا کہ گھر میں برکت بھی رہے گی، روزی میں برکت رہے گی۔ تو یہ اس پر ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے جعفر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروباری مسائل میں گھرا ہوا ہوں۔ دیکھیں جعفر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش جاری رکھیں۔ اور یہ ہوتا ہے وقتی طور پر بعض اوقات مسائل آ جاتے ہیں، فیس کرنا پڑتا ہے نا، صبر کرنا پڑتا ہے، اچھے انداز میں لے کر چلیں، اور ہمت نہ ہارے، مایوس نہ ہو۔ اور نشیب و فراز جو ہے نا، اتار چڑھاؤ یہ زندگی میں آتے ہیں، نرم گرم گرم نرم، یہ طبیعت کے معاملات بھی رہتے ہیں، کاروبار میں بھی رہتے ہیں، گھریلو معاملات میں بھی رہتے ہیں، تو لے کر چلیں حکمت عملی کے ساتھ، اللہ پاک بہتر فرما دے۔ وقتی طور پر آزمائشیں، روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر کے کارڈ وغیرہ کروائیے گا۔ اب یہ مسائل بھی حل ہو جائیں، آزمائشیں دور ہو جائیں، تو اس کے لیے آپ نے نماز فجر کے بعد تسبیح ملائکہ 100 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 8 سال ہو چکے ہیں، شادی کو اولاد نہیں ہو رہی، دونوں میاں بیوی آپ دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنائیں، بفضلہ تعالی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، زوجہ کی کمر میں درد رہتا ہے اور دماغ میں بھی درد رہتا ہے، تو دماغی امراض کے لیے تو دیکھیں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی، اور آخری تینوں قل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اور پھر اس میں ایک وظیفہ یہ بھی ایڈ کیجئے گا 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے آپ زوجہ کو پلائیں، دماغی امراض الحمدللہ عز و جل دور ہو جائیں گے۔ یہ کیجئے گا۔ اور جو کمر میں تکلیف رہتی ہے 1 مرتبہ یا مغنیو پڑھ کر یہ کمر پہ ہاتھ پھیر لیں، دم کر لیں، جب جب یاد آتا رہے یہ وظیفہ پڑھتے رہا کریں، گھر والے آپ کے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ عمرہ پر جانے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سب کو عاشقان رسول کو، تمام مسلمانوں کو حرمین طیبین کی بعد باشق حاضری نصیب فرمائیں۔ ایک ایسا وظیفہ عرض کرتا ہوں جو روحانی علاج کے اسٹال سے بھی دیا جاتا ہے، امیر سنت نے بھی عطا فرمایا ہے، جہاں جائز مقاصد میں کامیابی نصیب ہوگی، اور اس نیت کے ساتھ بھی یہ وظیفہ کریں گے نا تو الحمدللہ یہ ہماری مراد پوری ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں بھی کہوں گا کہ صبح مدینے جانا ہے انشاءاللہ۔ یہ وظیفہ کیجئے گا۔ عمرے پر جانے والے عاشقان رسول جن کے دلوں میں یہ تمنا ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے حج کے اسباب بنا دے، غیب سے اسباب بن جائیں ہمارے لیے، اور ہم بھی حج کے لیے روانہ ہوں، عمرہ کی ادائیگی کے لیے ہم جائیں، تو لیجئے جمعہ کے دن آپ اس وظیفے پر عمل کیجئے گا۔ عصر اور مغرب کے درمیان پہلے تو نماز عصر ادا کریں، نماز عصر ادا کرنے کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھ جائیں، قبلہ رو بیٹھے رہیں، اور اب آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یہ کثرت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، پڑھتے رہیں بس خشوع و خضوع کے ساتھ، آنکھیں بند کر کے، کبھی کعبۃ المشرفہ کا تصور جمائیں، کبھی گنبد خضرا کے جلوے لوٹیں، گنبد خضرا کا تصور باندھ کر تصور میں اب آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں، زبان پہ جاری رکھیں۔ جیسے ہی غروب آفتاب کا وقت قریب ہونا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر، اشک باری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اللہ کی رحمت پر بھروسہ رکھتے ہوئے آپ دعا کریں، یا اللہ پاک میرے لیے غیب سے اسباب بنا دے، حرمین طیبین کی بعد اب حاضری نصیب فرما، حج کے اسباب بنا دے، مدینہ طیبہ کی بعد اب حاضری نصیب فرما دے۔ گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اپنے جائز مقاصد میں بھی کے لیے بھی، اور دیگر اپنی جائز حاجتوں کی پورا ہونے کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں، وہ بھی دعائیں کریں، وہ بھی قبول ہوں گے، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، حرمین طیبین کی حاضری کے اسباب بنتے چلے جائیں گے۔ تو خاص جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان یہ وظیفہ اپنے معمولات میں شامل رکھیں، اور عصر اور مغرب کے درمیان یاد رکھیے گا ایک خاص قبولیت والی ساعت آتی ہے، قبولیت والی لمحات آتی ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آئیے ناظرین، چند ایک میسیجز آپ کے میں شامل کروں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے کالز کی طرف آؤں گا۔ میسیجز بھی کافی سارے ہیں۔ گردوں میں درد کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ درد کم ہو جائے۔ دیکھیں، اگر کسی کے گردے میں درد رہتا ہو، تکلیف رہتی ہو، یا
پتھری ہو اللہ نہ کرے، ڈائلیسس کسی مریض کو ہو رہی ہو، مریض ہو مریضہ ہو، تو 7 مرتبہ 7 ٹائم سورہ علم نشرح یہ پڑھتا ہے، یہ نوٹ کر لیں آپ، 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے کچھ مخصوص تعویذات بھی ہوتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے تحت کئی مقامات پر ماشاءاللہ روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، آپ کہیں پر بھی فیضان مدینہ ہے وہاں چلے جائیں، وہاں سے یہ تعویذات آپ کو مل جائیں گے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، نام واصف علی ہے، میری اولاد نہیں ہے، 6 سال ہو چکے ہیں شادی کو، زوجہ کا نام منزہ ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی روحانی علاج بتا دیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دعا ابراہیم آپ پڑھا کریں دونوں میاں بیوی، یہ بھی ایک بہترین وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے، قرآنی آیت ہے، قرآنی وظیفہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقبول ترین دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، خالد صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، گھریلو حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں، اللہ پاک آپ کے گھر کے حالات بہتر فرما دے، آپ کے بھی، اور جو مسلمان گھریلو حوالے سے بیچارے آزمائشوں میں ہیں، ذہنی الجھن کا شکار ہیں، جن کے گھر کے حالات خراب ہیں اور معاشی حوالے سے گھر میں غربت کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک سب کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ یہ وظیفہ نوٹ کر لیں آپ بھی، جنہوں نے میسج کیا ہے خالد صاحب آپ بھی، اور دیگر ہمارے جتنے ناظرین ہیں، گھریلو حالات بہتر ہو جائیں، گھر کے حالات اچھے کرنے کا، گھر میں خوشحالی لانے کا وظیفہ ہے، ہر نماز کے بعد یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، 7 ڈیز 7 دن، صرف 1 ہفتے کا یہ عمل، 1 ہفتے تک آپ یہ جاری رکھیں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، اللہ پاک سب حالات بہتر فرما دے گا، گھریلو حالات بہت اچھے ہو جائیں گے۔ مزید بھی ناظرین آپ کے میسیجز ہیں وہ بھی شامل کریں گے، لیکن آئیے اب وقت ہوا ہے آپ کے کال شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، بچی کا نام ہے مومنہ جی، ان کے والدہ کا نام روبینہ، سر وہ 4 سال کی ہے، وہ نہ ابھی نہ چلتی ہے تو نہ ہی بولتی ہے، بہت کمزور ہے، یعنی کہ نہ ڈاکٹر کے پاس بھی کافی علاج کرایا مگر کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، قرضہ بھی نہیں چھوڑ رہا، اور 4 کنال زمین بھی بیچی ہے، پھر بھی قرضہ اوپر ہی اوپر ہے، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی، دل میں گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھیے، بچی کو ہمت طاقت قوت نصیب فرمائے۔ 4 سال آپ نے عمر بتائی ہے نا بچی کی، نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اس کے لیے بھی انشاءاللہ میں ایک مخصوص عمل ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، اس کے مطابق عمل کیجئے گا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ چند ایک کالز کے بعد پھر آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال۔ میرا نام رؤف حسین ہے، میں اوکاڑا سے بات کر رہا ہوں، میری امی کا نام کنیز بی بی ہے، میرے کام میں نہ رکاوٹ ہوئی ہوئی، یہ استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ جی، نیکسٹ کال۔ شادی کی وجہ سے بہت پریشان ہے، بڑے بھائی ان کی بھی نہیں شادی ہو رہی۔ اچھا، شادی نہیں ہو رہی، بڑے بھائی کی بھی نہیں ہوئی، اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ الکریم شادی کا روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، خالد سے بات کر رہا ہوں، بے روزگاری کا مسئلہ ہے سر، اس کے لیے بھی وظیفہ بتائیں۔ بے روزگاری کا معاملہ ہے، اللہ اکبر۔ خادم حسین بھائی، جی نیکسٹ کال۔ شادی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ شادی جو ہے نہیں ہو رہی ہے، کئی لوگ جو آتے ہیں نا رشتے کے لیے، سر بات وغیرہ کر کے چلے جاتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا بعد میں۔ جی، میرا نام شکیل احمد ہے اور والدہ کا جو ہے شمیم ہے۔ صحیح ہے شکیل بھائی، ابھی استخارہ کر کے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں۔ جی، میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کو نشے کی عادت ہے، تو اس حوالے سے کوئی اوراد بتا دیں۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جنید بھائی، میری والدہ 4 سال سے بیمار ہے، چارپائی پہ پڑی ہے، چل پھر نہیں سکتی ہے، ایک ٹانگ کا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کے لیے استخارہ کیجیے پلیز۔ میری والدہ کا نام ہے فاطمہ اور ان کی والدہ کا نام ہے آمینہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، جلدی جلدی آپ کی والدہ محترمہ ٹھیک ہو جائیں، خوب خدمت کیجئے بھائی۔ آپ نے تو خیر اپنا نام نہیں بتایا، باقی والدہ کا انشاءاللہ الکریم ابھی فاطمہ نام آپ نے بتایا نا، استخارہ کر کے بھی انشاءاللہ الکریم میں عرض کرتا ہوں، خوب خدمت کیجئے گا والدہ کی، خوب دعائیں لیجئے گا، اور یوں سمجھیے کہ بس 24 گھنٹے ان کی خدمت کے لیے حاضر رہیں آپ،
ایسی خدمت کریں، ایسی دعائیں لیں، دنیا میں بھی آپ کو کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک سب کے والدین پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کا، استخارے کیے جائیں گے، اور اس دوران ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، چونکہ ہم آپ کو وقتاً فوقتاً دکھاتے ہیں دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے مریضوں کے تاثرات، ان کے جذبات، پھر ان کے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں۔ ایک اسی طرح الحمدللہ مختلف مدنی رنگوں سے مختلف پھولوں کی خوشبوئیں مہکاتا ہوا ایک خوبصورت سا ایک گلدستہ، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں سندھ کے ایک اور بڑے سٹی حیدرآباد، آفندی ٹاؤن، فیضان مدینہ۔ فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل ہو رہا ہے ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع۔ سنت و بھرا اجتماع کے بعد الحمدللہ عز و جل لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ روحانی علاج کے اسٹال پر آنے والے ایسے بہت سارے مریض ہوتے ہیں جو یہاں سے مستفیض ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ کسی کا علاج پلیٹوں کے ذریعے کیا جاتا ہے، کسی کے لیے کارڈ کا عمل کیا جاتا ہے، کسی کو تعویذات یا عطاریاں دی جاتی ہیں، کسی کو دم کیا جاتا ہے، اور کسی کو وظائف بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ آئیے چل کر لیتے ہیں ان آنے والے پریشان حال اسلامی بھائیوں سے تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد وکیل۔ میرا نام مہر علی عطاری ہے۔ محمد حمزہ عطاری۔ میرا نام محمد حذیفہ عطاری ہے۔ میرا نام مبین احمد۔ مدیر عباس۔ یہاں فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں آپ نے روحانی علاج کرایا؟ ہاں کروایا۔ کس سلسلے میں کرایا؟ نزلہ وغیرہ گرتا، یہ کھانسی وغیرہ، اس کے حساب سے۔ وہ پہلے نظر بد کے معاملات ہو گئے تھے، لیکن اللہ کی رحمت سے جب سے تعویذات عطاریہ لیے ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ ماشاءاللہ آج آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بستر جیسے مرض پہ لگ گئے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے آج دینی کام کرنے کی بھی سعادت مل جاتی ہے۔ جامعۃ مدینہ فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں۔ الحمدللہ تعویذات عطاریہ کی بہت برکتیں ہیں۔ ایک ہمارے جاننے والے تھے، ان کے گھر پر اور ان کے خود کے اوپر جنات وغیرہ کے مسائل تھے۔ ایک دفعہ میں بخار ہو گیا تھا تو الحمدللہ تعویذات عطاریہ پر گئے، وہاں انہوں نے ہمیں تعویذ دیے بخار کے ہاتھوں میں باندھنے کے لیے۔ تو جب ہم نے وہ ہاتھوں میں باندھے تو بخار انہوں نے جو ٹائم بتایا تھا اس سے پہلے ہی اتر گیا تھا الحمدللہ۔ تعویذات عطاریہ سے کافی فائدہ ہوا، مرشد سے دعا کروایا، مرشد کی دعا سے بھی کافی فائدہ ہوا۔ کیا تعویذات دیے تھے آپ کو؟ لکھ کے پانی کے ساتھ پینے کے تعویذ وغیرہ دیے تھے، اور باقی پڑھنے کا وظیفہ وغیرہ دیا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر ہے، صحیح ہے الحمدللہ۔ تعویذات عطاریہ کے استعمال کی برکت سے ان کے گھر سے بھی اور ان کے اوپر بھی جو عملیات وغیرہ تھے وہ بھی الحمدللہ دور ہو گئے۔ تعویذات عطاریہ کی برکتیں ہیں اور مرشد کریم کا فیضان ہے۔ میرا جنید بھائی سے یہ سوال ہے کہ میری کمر میں اکثر درد رہتا ہے، اس حوالے سے مجھے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دے۔ مجھے نزلہ زکام کا وظیفہ بتا دیجیے۔ نظر بد کا کوئی بہترین وظیفہ ارشاد فرما دیجیے۔ مجھے کوئی بخار سے بچنے کا وظیفہ بھی بتا دیجیے۔ بنا کی کمزوری کا کوئی وظیفہ بتا دو۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، سب کے مسائل حل فرمائے۔ اللہ پاک ماہ شعبان کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور ماشاءاللہ تاثرات بھی دیے، تعویذات عطاریہ کی برکتیں، فوائد اس کی الحمدللہ عز و جل آپ نے بتائے بھی، اور الحمدللہ فوائد تو ہیں، روحانی علاج میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، شفا ہی شفا ہے، اور اللہ کے کلام میں اسماء الحسنہ میں بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے عطا فرمائے ہوئے وظائف، امیر سنت دامت بقاتہم العالیہ کی ان تعویذات کی برکتیں وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں، خود مریض ماشاءاللہ اپنے تاثرات دے رہے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو ناظرین کو بھی میں عرض کروں گا کہ ڈاکٹر علاج بھی کروانا چاہیے، علاج کروائیں، بالکل کروائیں، اور روحانی علاج بھی کروائیں۔ خود بھی کر سکتے ہیں آپ، درود پاک پڑھ کر اپنے پر دم کرنا، آیت قرآنی پڑھ کر دم کرنا، یہ بالکل کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے الحمدللہ۔ اچھا، پہلے میں آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے تو کمر کے درد کا روحانی علاج فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان، جن کے مستقل کمر میں درد رہتا ہو نا، یا اللہ نہ کرے کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا ہو، تو فجر کے فرض اور سنتوں کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر لیں، اور یہ پھر یہ دم کیا ہوا پانی آپ پیا کریں۔ اس کے بعد نزلہ زکام کا روحانی علاج 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ نظر بد سے حفاظت کے لیے بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ۔ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کریں۔ بینائی تیز ہو جائے تو اس کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے یہ آنکھوں پر پھیر لیا کریں۔ اچھا، اگر آنکھوں میں کالا موتیہ ہو چکا ہو، سفید موتیہ کی شکایت ہو، تو ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پہ دم کر کے اس انداز سے آنکھوں پر یہ پھیر لیا کریں۔
تو دونوں کا الگ الگ روحانی علاج آپ کو بتا دیا۔ اچھا اب آئیے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ میری 4 سال کی بچی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کریں، کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ پھر آپ نے اپنی پریشانی، اپنے غم، ٹینشن، ذہنی الجھن اور قرضے کے حوالے سے اپنا مسئلہ شیئر کیا تھا۔ تو پہلے تو دیکھیں آپ کی بچی کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ اب بچی کی کیفیت تو ایسی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے نہیں پڑھ سکے گی وظیفہ، آپ نے پڑھنا ہے، پڑھ کر پھر آپ نے دعا کرنا ہے۔ بچی کی والدہ ہیں، والد ہیں، وہ یہ آیت کریمہ پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ یہ پڑھیں، پڑھ کر اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے، تندرستی کے لیے، بچی اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اس کے لیے دعا کریں۔ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ایک تو یہ آیت قرآنی ہے، یہ حضرت سیدنا یونس علیہ نبینا علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کلمات کہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ بھی یہ پڑھیں، پڑھ کر پھر دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی بچی کی صحت یابی کے لیے، بچی چلنا پھرنا شروع کر دے، اٹھے، اپنے پیروں پر کھڑی ہو۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک یہ، اور دوسرا درود تنجینا، اللہ اکبر، بڑی بڑی مشکلوں کے حل کے لیے یہ درود تنجینا پڑھا جاتا ہے۔ کسی بڑی مشکل میں گھر جائے نا، آپ درود تنجینا، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ یہ درود تنجینا یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں، یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، موبائل میں چاہیں تو تصویر بھی کھینچ لیں، یا یہ درود تنجینا مکمل مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عز و جل لکھا ہوا ہے۔ یہ مدنی پنسورہ کا باب ہے فیضان درود، اس کے اندر یہ مکمل درود تنجینا لکھا ہے۔ کئی بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے معمولات میں تھا، یہ پڑھا کرتے تھے، اور بڑی بڑی مشکلوں سے نکلنے کے لیے پڑھا جاتا ہے درود تنجینا۔ آپ یہ پڑھ کر بچی کے لیے دعا کیجیے۔ اچھا جی، اب دوسرا آپ نے کہا تھا کہ میری 4 کنال زمین، قرضہ بہت بڑھ گیا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں 11 مرتبہ، دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ہمارے رؤوف حسین بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کام میں بڑے مسائل آ رہے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں آزمائشوں کے بھی معاملات ہیں اور کچھ حالات کا بھی عمل دخل ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، کوئی بندش وغیرہ فی الحال نہیں ہے۔ اچھا یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا، یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں 33 مرتبہ، یا صبورو یا صبورو یا صبور، یہ 33 ٹائمز آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ صحیح ہے، یہ رکاوٹیں دور کرنے کے لیے، درد غم رنج دور کرنے کے لیے بہترین یہ الحمدللہ سب آپ کے لیے وظیفہ ہے۔ اچھا شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی تھے، شکیل نام آپ نے بتایا تھا، آپ نے بھی کہا تھا کہ شادی نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں رشتوں میں رکاوٹیں دور ہو جائیں، اس کے لیے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور اسلامی بہنوں کے لیے، دونوں کے لیے ایک ایسا میں وظیفہ عرض کر دیتا ہوں جو ہے تو تھوڑا طویل عمل، 3 مہینے کا یہ عمل کیا جاتا ہے، اور 3 مہینے تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ پتہ ہے کون سا عمل ہے؟ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد آپ 41 مرتبہ 41 ٹائمز سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ آپ پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں 41 مرتبہ۔ اچھا جسے شادی کرنی ہو وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ جس کی شادی میں رکاوٹیں وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے گا، اور اس میں نیت یہ ہونی چاہیے کہ شادی میں ہر قسم کی خلاف سنت، ناجائز رسمیں بشمول فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، تصاویر، تمام گناہوں سے بچیں گے۔ اس نیت کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ اس میں ایک اور اہم بات، جب اسلامی بہنیں اس وظیفے پر عمل کریں، چونکہ اب 3 مہینے کا یہ عمل ہے، تو دیکھیں جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کا ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و سلام پڑھا جائے۔ یہ ہمارے عمران بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، نشے کی عادت پڑ چکی ہے، کوئی عمل بتائیں۔ نشے کی عادت چھڑانا چاہتے ہیں نا آپ کسی کی، اولاً تو دیکھیں وہ بھی خود کوشش کریں، جب تک پکا ارادہ نہیں کریں گے کیسے چھٹے گی، خود بھی کوشش کرتے رہیں۔ اب میں آپ کو ایک خاص عمل میں آپ کو بتاتا ہوں، نشے کی عادت چھڑانے کا وظیفہ، بری عادتیں سامنے والے سے چھڑانے کا وظیفہ۔ آپ کو ایک لینا ہوگا پیالہ، آپ چاہے مٹی کا پیالہ لیں،
کانچ کا پیالہ لے لیں، پلاسٹک کا پیالہ لے لیں، آپ خالی پیالے کے اندر آپ پڑھیں گے 90 مرتبہ یا حمید ہو یا حمید ہو، آپ نے 90 مرتبہ پڑھ کر خالی پیالے میں دم کرنا ہے۔ ورنہ عموماً ہوتا ہے کیا، ہم جو آپ کو وظائف بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، نہیں۔ اب اس میں جو ہے نا نشے کی عادت چھڑانی ہے آپ نے کسی کی، آپ کیا کریں گے، 90 مرتبہ یا حمید ہو پڑھ کر خالی پیالے میں آپ نے دم کرنا ہے، پانی نہ ہو اس کے اندر، خالی پیالے میں دم کر دیا خالی پیالے میں، بس۔ اب کیا کرنا ہے، اب اس میں پانی ڈال کر اب آپ اس شخص کو پلائیں کہ جو نشے کی عادت میں پڑ گیا، برے فعل میں پڑ گیا، یہ صرف پلائیں اب اس کو پانی گھر میں رکھ۔ اچھا دیگر افراد بھی اگر پی لے نا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات، گھبرانے کی بات نہیں، آپ رکھ لیں معمول کے مطابق گھر کے اندر۔ اب آپ بس کوشش کر کے، آپ کا ایک ٹارگیٹ ہونا چاہیے، اب آپ کوشش کر کے اس کو پلائیں، بلکہ وہ خود بھی پیتا رہے، اس پیالے میں پانی ڈال کے، پیالہ ہو گلاس ہو کوئی بھی چیز ہو آپ لے کر اس میں اس انداز سے اس کو پانی پلائیں، آپ دیکھیں انشاءاللہ کریم نشے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ اچھا جی، ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ 4 سال سے بیمار ہیں، بالکل بیڈ پر آ چکی ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، آزمائشوں کے معاملات ہیں، بیماری کا اشارہ ہے آپ کی والدہ کے ساتھ، فاطمہ نام آپ نے بتایا تھا، اللہ پاک خیر فرمائے، خوب خدمت کیجئے گا، روحانی علاج کروائیں، روحانی علاج کے اسٹال سے، تعویذات عطاریہ کے بستوں سے، اور روزانہ کی بنیاد پر آپ والدہ کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف کی تلاوت سنائیں، سورہ رحمان کی تلاوت سنائیں، درود تنجینا پڑھ کر دم کریں، یا سلام پڑھ کر دم کریں۔ یہ بڑے بڑے وظائف میں نے خیر آپ کو عرض کر دیے، کوئی بھی ایک وظیفہ آپ روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیں، اب انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ باقی دیکھیں والدین جب بیمار ہوتے ہیں نا، ایک محبت، ایک شفقت اور اپنا وقت کے وہ ایک چاہ ہوتی ہے نا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھے، تو خدا رحم اپنے والدین کو بھی وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، خوب دعائیں بھی کریں ان کے لیے، خدمت بھی کریں، اور پڑھ کر یہ وظیفہ آپ ان پہ دم بھی کریں، دل جوئی ہوگی اور صلہ رحمی ہوگی، اور ماں باپ کا دل بھی خوش ہوگا، بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بعض اوقات توجہ چاہنا مطلوب ہوتی ہے۔ ایک خاص ہمارے پاس ایک پیکیج ہے، ایک روحانی علاج ہے، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین کے لیے بڑا زبردست بہترین تحفہ ہے کہ جو انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، جو ٹینشن میں آ جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہوش و حواس قائم نہیں رہتے، گھبراہٹ ہو، ٹینشن ہو، پریشانی ہو، ذہنی الجھن کا شکار ہو، ہاتھ پیر پھول جاتے ہو، دل کیسے مضبوط کریں، گھبراہٹ کیسے دور کریں، یہ بہت سارے مسائل کا حل جاننے کے لیے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ایک پیکیج روحانی علاج۔ جی، بے چینی، بے سکونی، گھبراہٹ، پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن، اگر ان میں سے کسی بھی مرض کے آپ شکار ہیں تو یہ قرآنی نسخہ جو ہے یہ آپ کے لیے ہے۔ نوٹ کیجئے، سورہ انفال کی آیت نمبر 11 اور سورہ رعد کی آیت نمبر 28 یہ آپ نے پڑھنی ہے، پڑھ کر پانی میں دم کر کر اس کو پینا ہے، اس کی برکت سے یہ تمام جملہ امراض سے آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ یاد رکھیے، اگر مریض خود نہیں پڑھ سکتا تو دوسرا بھی کوئی اس کو مریض کو دم کر کر دے سکتا ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ مرض سے خلاصی نصیب ہوگی۔ آیہ مبارکہ جو ہے وہ سماعت کر لیجئے۔ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ اطمینان چاہتے ہیں، ذہنی قلبی سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ آیت مبارکہ پڑھا کریں۔ ایک یہ اور ایک دوسری آیت بتائی تھی، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، یہ دونوں پڑھیں، ماشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کے چند ایک میسیجز ہیں تو کافی سارے، کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی آپ کے روحانی علاج میں عرض کر دوں۔ سید شاہوار بخاری ہیں، اچھا 2 مہینے سے کہیں کام نہ لگ رہا ہو تو اس حوالے سے میں نے وظیفہ معلوم کرنا ہے، تو لیجیے، کام نہیں لگ رہا تو اس کے لیے آپ نے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذل جلال والاکرام، یہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، خوشحالی کے لیے کام لگ جائے گا انشاءاللہ، ایک یہ، اور دوسرا آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد یا باسط 10 مرتبہ یہ پڑھیں۔ یہ 2 وظائف میں نے آپ کو عرض کی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک پڑھ لیں۔ امیر السنت احمد بن علی نے مدنی پنصورہ میں یہ ارشاد فرمائے، اسی میں سے آپ کو یہ وظیفہ عرض کیا ہے۔ اچھا، یہ ایک میسیج ہے، مدرسے کے پیپر ہو رہے ہیں تو عرض ہے کہ کوئی ایسا بتائیں کہ جو یاد کیا ہے پیپر میں لکھتے وقت بھی یاد رہے۔ یہ آج ماشاءاللہ بڑے امتحانات ہو رہے ہیں طلباء کے، اور ایگزام ان کے ہو رہے ہیں، تو امتحان میں کامیابی کا روحانی علاج
وظائف بہت سارے ہیں، وظائف بھی پڑھیں، محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں۔ اب پورا سال اگر کوئی محنت ہی نہ کرے اور پھر اگلے دن پیپر سے ایک رات پہلے ہی کتابیں کھول کر بیٹھے تو اپنے ساتھ زیادتی ہے، نا انصافی ہے، ظلم ہے۔ پورا سال محنت بھی کریں، کوشش بھی کرتے رہیں، اچھے انداز میں پڑھائی بھی کریں۔ دیکھیں کامیابی کا جو اصل معیار ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ پوزیشن لیں، علم آنا چاہیے، اس پر عمل ہونا چاہیے۔ جو کتابیں ہم پڑھ لیں ان کا بھی ادب، اس مقام کا بھی ادب، اپنے اساتذہ کا بھی ادب، اپنے ٹیچرز کا ادب، تو یہ سارے ادب کے معاملات بھی لے کر چلیں۔ ادب کے ذریعے انسان مقام مرتبہ یہ حاصل کرتا ہے، اور یہ اصل کامیابی ہے۔ امتحان میں کامیابی کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں نا، امتحان دینے کے لیے جائیں، اور پیپر شروع کرنے سے قبل آپ 20 مرتبہ یا نافع یہ پڑھ لیا کریں، 20 مرتبہ۔ بہت سے طلباء کی یہ خواہش ہوتی ہے یار میں اچھا سا پیپر دوں، یہ ایسا وظیفہ ہے وہ پیپر آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ اچھا، دیگر بھی کاموں میں کامیابی کے لیے، پائے تکمیل تک پہنچنے کے لیے وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ جو بھی کوئی کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے 20 مرتبہ یا نافع پڑھ لیا کرے، وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ تو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیجئے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے والد کی کریانہ کی دکان ہے، لیکن اب اس دکان میں برکت نہیں ہوتی، دکان بڑھنے کے بجائے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری دکان سے کئی مرتبہ چوری بھی ہوئی ہے۔ والد کا نام غلام اکبر ہے، ان کی والدہ کا نام زینب ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، حفاظتی اقدامات بھی کیجیے۔ ایک سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر آپ اپنی دکان پر لٹکا دیں، اور دکان کی کوشش کریں چاروں کونوں میں اذان بھی دیں، اس کے فوائد پھر آپ دیکھیے گا۔ اچھا، الفت بی بی، والدہ کا نام بیگم نور، ان کے گلے میں بہت ساری گلٹیاں ہو چکی ہیں اور آپریشن کروانا تھا، تو گلٹی ختم کرنے والا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات گلے میں جو ہے نا گلٹیاں نکل آتی ہیں، ٹونسلز ہو جاتے ہیں، دانے نکل آتے ہیں، اور چھالے بعض اوقات ہو جاتے ہیں، گلا خراب ہو جاتا ہے۔ گلے کے جملہ امراض کے لیے 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اول اور آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ پانی میٹھا اور زیادہ کرنے کا روحانی علاج، کہ جو اگر چاہتے ہیں کہ پانی میٹھا ہو جائے، پانی زیادہ آئے، یا جو بورنگ کروا رہے ہیں، نہر بعض اوقات کھدوانا پڑ جاتی ہے، کنواں کھدوانا پڑ جاتا ہے پانی کے حصول کے لیے، تو پانی وافر مقدار میں ملے، زیادہ تعداد میں ملے، اور پانی بھی میٹھا ملے، تو اس کے لیے جب بورنگ کرواتے وقت، کنواں کھدواتے وقت، آپ مٹی کی ٹھیکری آپ لے لیں، اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا کر آپ اس میں بورنگ میں ڈال دیں، کنواں کھدواتے وقت اس میں ڈال دیں، تو الحمدللہ پانی وافر مقدار میں زیادہ تعداد میں نکلے گا، اور پانی بھی میٹھا نکلے گا۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہ ہو کہ پانی بے دریغ استعمال کرتے رہیں، بلا ضرورت پانی استعمال کرتے رہیں، ضائع کرتے رہیں۔ اسراف گناہ ہے، کل قیامت کے دن ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا، اس چیز کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب میں نے کہا مٹی کی ٹھیکری پر، اب ایسا نہیں کہ اب جیسے مثال کے طور پر یہ مٹی کا پیالہ، اس کو توڑ دیا آپ نے، توڑ کر مٹی کی ٹھیکری چھوٹا ٹکڑا لے کر بسم اللہ شریف لکھ کر اب اس میں ڈال دی۔ اب یہ جو مٹی کا پیالہ توڑا، یہ کیا؟ یہ درست نہیں ہے۔ صحیح ہے، کسی ثابت برتن کو، صحیح سلامت برتن کو، پیالے کو، مٹی کی کسی بھی چیز کو آپ توڑ نہیں سکتے بلا ضرورت، یہ چیز کا ضیاع ہے نا، اسراف ہوگا۔ تو آپ ویسی مٹی کی ٹھیکری حاصل کر لیں، پھر اس پر بسم اللہ شریف لکھ کر آپ یہ اس میں ڈالیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے پانی میٹھا نکلے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دیں، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے اساتذہ کرام کی اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں، یا اللہ جو گھروں میں بیمار ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جو بیچارے ICU میں ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیف
تکلیفیں دکھ در سب دور فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا